انسان کرانا چاہیے، اصلاح اس لیے کرانا چاہیے کہ انسان کی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی چیزیں رکھ دی ہیں۔ اس کے اندر شیطانی صفات بھی ہیں، حیوانی صفات بھی ہیں، درندوں کی صفات بھی ہیں، فرشتوں کی صفات بھی ہیں۔ انسان ایک حیرت انگیز مخلوق ہے جس میں یہ چاروں قسم کی چیزوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ حیوانیت بھی ہے، حیوانی صفات بھی ہے، شیطانی صفات بھی ہیں، درندوں کی صفات بھی ہیں۔ حیوانی صفات کیا ہیں؟ کھانا پینا، خواہش پوری کرنا، یہ حیوانی صفت ہے۔ آپ کتے کو دیکھو، بلی کو دیکھو، گدھے کو دیکھو، شیر کو دیکھو، ہاتھی کو دیکھو، باغ کو دیکھو، ریچھ کو دیکھو، یہ تمام کے تمام جانور، ان کا مقصد حیات یہ ہے کہ بھوک لگی تو کھانا، پیاس لگی تو پینا، خواہش ہوئی تو پوری کر لینا۔ اس کے سوا کچھ اور ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر انسان بھی اتنا ہی کر رہا ہو، مجھے امام غزالی کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو بھی ایک حیوان ہے تو تو بھی اتنا ہی کر لے جتنا کہ یہ حیوان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو بھی ایک حیوان ہے تو بھی وہی کر، بھوک لگی تو کھانا کھا لے، پیاس لگی تو پانی پی لے، کچھ دیکھنے کی خواہش ہو تو دیکھ لے، سننے کی خواہش ہو تو سن لے، اور باہی خواہش ہو تو وہ پورا کر لے۔ قصہ ختم۔ تیرے میں، کتے میں، بلی میں کیا فرق ہے؟ تو بھی ایک جانور، وہ بھی ایک جانور۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر تو حیوان ہے تو بھی یہی کر لے۔ اسی طرح اگر تو شیطان ہے تو شیطانی حرکتیں کر لے۔ شیطانی حرکت کیا ہے؟ جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، تلبیس، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرنا، گمراہی، سرکشی، بغاوت۔ اگر تو بھی ایک شیطان ہے تو بھی یہ کر، اور اگر تو درندہ ہے تو مارنا، دھاڑنا، قتل، غارت گری، تباہی، اسے مارا، اسے مارا، وہ توڑ دیا، وہ پھوڑ دیا، یہ کرتا رہنا۔ لیکن اگر تو کچھ اور ہے تو پھر وہ کر جس کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ علماء کے درمیان میں یہ بحث ہوتی ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں؟ عموماً آپ نے منطق کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہوگا الانسان هو الحیوان الناطق، لیکن لوگ اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ پڑھتے تو ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ ناطق کے معنی کیا؟ بولنے والا۔ کیا صرف انسان ہی بولنے والا ہے؟ کتا بولتا نہیں۔ قرآن اٹھا کے پڑھو، اللہ نے حضرت سیدنا داؤد اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، معلوم ہوا کوئی منطق الطیر بھی ہے۔ کیا معنی منطق الطیر؟
ان نے بھی نطق ہے، وہی لفظ نطق یہاں بھی آیا، منطق نطق ایک ہی تو ہے۔ اللہ کہتے ہیں منطق الطیر، ہم کو بتایا گیا ہے، ہم کو سکھایا گیا ہے، ہم کو پڑھایا گیا ہے۔ کیا پڑھایا گیا ہے؟ پرندوں کی بولیاں۔ معلوم ہوا پرندوں کی بولی بھی ہوتی ہے۔ اگر پرندوں کی بولی ہوتی ہے تو بھئی کتے کی کیوں نہیں، بلی کی کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی زبان ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا، قرآن کی یہ دلیل تو صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ہر مخلوق اپنی اپنی زبان بولتی ہے۔ کوئی منطق الطیر ہے تو کوئی منطق البقرہ ہے، کوئی منطق الغنم ہے، کوئی منطق الاسد ہے، کوئی منطق الفیل ہے۔ ہر جانور کی اپنی اپنی بولی ہے۔ اگر اسی طریقے پر آپ بھی ایک بولی بولتے ہو تو ہاتھی میں اور آپ میں، شیر میں اور آپ میں، کتے میں اور آپ میں، بلی میں اور آپ میں مابہل امتیاز کیا ہے؟ جبکہ مابہل اشتراک پایا جا رہا ہے، جبکہ یہاں تو مابہل اشتراک پایا جا رہا ہے۔ آپ میں بھی وہ چیز ہے، ان میں بھی وہ چیز ہے۔ یہ الگ بات کہ ان کی بولی الگ ہے، ہماری الگ ہے، ویسا تو خود انسانوں میں بھی الگ ہے۔ کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی کنڑ بولتا ہے، کوئی تمل بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی فرانسیسی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے۔ تو اگر خود انسانوں کی اپنی اپنی الگ الگ بولیاں موجود ہیں، اسی طریقے پر جانوروں اور حیوانوں کی بھی الگ الگ اپنی بولیاں موجود ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس لیے جو تعریف کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ الانسان هو الحیوان الناطق، انسان حیوان ناطق ہے، اور ناطق کے معنی ہے بولنے والا، سراسر غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اب تو میں عقلی بحث کر رہا ہوں بھائی، بے منطقیوں سے بھی ٹکر لے سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے ارے اتنے بڑے بڑے، ہاں ابو حنیفہ سے نہیں لے سکتے ہم لوگ، سمجھے؟ امام شافعی سے نہیں لے سکتے، وہ علم الگ ہے، یہ علم تو یہ ہے، اس علم میں تو ٹکر لے سکتے ہیں۔ امام غزالی نے تو اپنے زمانے میں منطقیوں سے، بلکہ پوری دنیا کے منطقیوں سے ٹکر لے کر ایک کتاب لکھ دی تھی، تحافظ الفلاسفہ، اور وہ کتاب لکھی تو 100 برس تک منطقی دنیا کے اوپر موت طاری ہو گئی، اور کسی منطقی کو اٹھ کر دیکھنے کی بھی مجال نہ ہوئی، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ منطق کو انہوں نے مات کر دیا تھا۔ اور پھر ان کے 100 سال کے بعد ایک صاحب پیدا ہوئے جو بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام غزالی بھی بہت بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے، امام تھے وہ اپنے زمانے کے۔ فقہائے شافعیہ میں ان کا وہی مقام ہے جو ہمارے فقہائے حنفیہ کے درمیان میں حضرت صاحب ہدایہ کا ہے۔ ایسے بہت بڑے آدمی تھے وہ، فقہا میں سے تھے۔ ان کی کتابیں فقہائے شافعیہ کے یہاں پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ، جیسے الوسیط ہے، البسیط ہے، ان کی کئی کتابیں ہیں۔ تو 100 سال کے بعد ایک بہت بڑے امام پیدا ہوئے، ان کا نام علامہ ابن رشد المالکی، وہ بھی فقیہ ہیں، جن کی کتاب بہت مشہور ہے۔ کیا ہے کتاب ان کی؟ ہاں، بدایت المجتہد، بہت اچھی کتاب، بہترین کتاب ہے۔ انہوں نے امام غزالی کی اس کتاب کا جواب لکھا، تب جا کر ذرا منطقیوں اور فلسفیوں کی ہمت جو ہے پھر دوبارہ بحال ہوئی۔ انہوں نے کہا بھئی ہم بھی کچھ منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ تو خیر ضمنی بات تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تعریف ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ الحیوان الناطق کے معنی بولنے والا جانور، سراسر غلط۔ بولنے والے تو تمام جانور ہیں، جب بولنے والے سب ہیں تو پھر انسان ہی کو کیوں بولنے والا؟
ہاں اس کی ایک اور تعریف ہے، اس کو نہیں سمجھتے اس لیے یہ غلط فہمی ہے۔ نطق جو ہے اصل میں بول کا نام نہیں ہے، نطق اصل میں سمجھ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ سمجھ کا نام۔ نطق دو ہیں، نطق ظاہری، ایک نطق باطنی، ایک ظاہری بول، ایک باطنی بول۔ یہ ظاہری بول تو باطنی بول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر دل میں آپ کے بات نہ آئے تو آپ زبان سے کیا بول سکتے ہیں؟ دل میں پہلے آنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں دل میں مجھے آئی یہ بات، تو معلوم ہوا پہلے دل میں آتی ہے، اسی کا نام نطق ہے اصل میں۔ اچھا، اب دل میں تو بہت سی باتیں آتی ہیں، اچھی بھی آتی ہیں، بری بھی آتی ہیں، ان سب سمجھنے والے کا نام الحیوان الناطق ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس سے کہ ویسے ہر جانور کے دل میں بھی کچھ آتا ہے تو ہی وہی بولتا ہے نا، تو پھر ہمارے میں ان میں کیا فرق؟ تو ان کے دل میں بھی کچھ آتا ہے، وہ کرتے ہیں، دل میں آتا ہے تو بولتے ہیں۔ اصل میں حیوان ناطق اس کی تعریف نہیں ہے۔ ہمارے ایک عالم حضرت مولانا عبد الباری ندوی گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مذہب اور سائنس، اس میں انہوں نے انسان کی تعریف یہ لکھی ہے، الحیوان المتفکر، الحیوان المتفکر، اس میں تفکر ہے، سوچ بچار کا مادہ ہے، خالی یہ نہیں کہ دل میں ایک بات آ گئی، نہیں، وہ بات آئی تو اسے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اسے کریٹ کرتا ہے، پھر کیا کی کر دیتا ہے، یہ بنا دیتا ہے، وہ بنا دیتا ہے، ساری دنیا بنا دیا۔ یہ ہے حیوان متفکر۔ آپ نے کسی ہاتھی کو دیکھا اتنا بڑا ہونے کے باوجود کوئی بلڈنگ بنایا ہو؟ ہاں، توڑتے ہوئے تو دکھائی دیتا ہے۔ کار بنایا؟ نہیں، کار کو چپکاتا ہوا دیکھا ہے، کار کو لیتا ہے کر کے چپکا کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو کار بناتا نہیں، توڑتا ہے، بلڈنگ بناتا نہیں، توڑتا ہے۔ جا کے جنگل کو دیکھ لو، جیسا 1000 سال پہلے تھا آج بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ شہروں میں دیکھو کیا ہے فضا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حیوان متفکر ہے۔ لیکن اب آگے کی ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تعریف بھی مکمل نہیں ہے، یہ تعریف بھی مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض جانور بھی متفکر ہوتے ہیں اور کچھ بناتے ہیں، کچھ ان کے اندر بھی ہے بنانے۔ دیکھو یہاں پر جا کر آپ مسیح العلوم کے اندر آپ کو نظر آئے گا مکھیوں کا چتھا، بنا نہیں رہے، کیسا تفکر ہے، غور و فکر ہے، صلاحیت ہے، بلکہ بالکل ایک عظیم الشان قسم کی چیز ہے، ویسا تو انسان بھی نہیں بنا سکتا۔ تو معلوم ہوا تفکر ان میں بھی ہے۔ تو پھر اب مابہ الامتیاز کیا ہے انسان میں اور ان میں؟ تو میرا اپنا خیال ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، الانسان هو الحیوان العارف۔ یہ میری بات یاد رکھو تو رکھو، الانسان هو الحیوان العارف، جس میں اللہ کا عرفان پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت میں انسان اس کو کہتے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو وہ انسان اور جانور سب برابر ہیں۔ بات کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن ڈھلک گئی کسی اور طرف۔ جو کہی گئی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر دیکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔